السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ معزز ناظرین، ہر انسان اس بات کا خواہاں ہے، اس بات کا چاہنے والا ہے، اس بات کی آرزو و تمنا رکھتا ہے کہ امن و امان قائم ہو، شانتی قائم ہو، سکون و اطمینان آ جائے، کیونکہ امن و امان ہر فرد، ہر معاشرے، ہر شہر، ہر ملک، بلکہ پوری دنیا کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ امن و امان سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، اور امن و امان ہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کو لے کر کے، اور اپنی مال اور اپنی عزت و اکرام کو لے کر کے، اپنے دین اور دھرم کو لے کر کے، اپنی آنے والی نسل کو لے کر کے بے فکر جیتا ہے۔ اگر کہیں پر امن و امان نہ ہو، شانتی نہ ہو، اطمینان اور سکون نہ ہو، اور امن و امان کی جگہ پر خوف نے لے لی ہو اور اضطراب نے لے لی ہو، تو پھر انسان اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کی جان کو، اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنے دین اور اپنے آنے والی نسل کو لے کر کے بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اضطراب میں اور بے سکون میں آ جاتا ہے۔ تو شہروں اور ملکوں کی ترقی کے لیے بھی، اور ایک انسان کے اپنے آپ میں مطمئن رہنے کے لیے بھی، پرسکون رہنے کے لیے، پرامن رہنے کے لیے بھی امن و امان کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا صرف خواہش اور تمنا کرنے سے امن و امان قائم ہو جائے گا؟ بتائیے، قائم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آرزو اور تمنا کے بعد جد و جہد اور محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے حالات بدلتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جتنے بھی انقلابات آئے، جتنے بھی بدلاؤ آئے، وہ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں، بلکہ آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد جد و جہد اور کوشش اور محنت کرنے سے آئے۔ اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان امن و امان قائم ہو، ہمارے معاشروں کے درمیان امن و امان قائم ہو، ہمارے شہروں میں امن و امان آ جائے، ہمارے ملک میں امن و امان آ جائے، پوری دنیا میں امن و امان آ جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد آپس میں بھائی چارہ کو قائم کریں، بحیثیت حقیقی بھائی اور بہن ہونے کے بھی، بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی، بحیثیت انسان ہونے کے بھی ہمیں بھائی چارے کو قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھائی چارہ ہمارے درمیان امن و امان کو قائم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے،
پھر ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے، اس لیے نہیں کہ تم خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پہ ایک دوسروں سے نفرت کرو، ایک دوسروں پہ فخر کرو، ایک دوسرے پہ گھمنڈ کرو، ایک دوسرے کو نیچا کرو، نہیں، لتعارفوا، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے کہ یہ فلاں گھرانے والا ہے، یہ فلاں خاندان والا ہے، یہ فلاں شہر والا ہے، یہ فلاں ملک والا ہے، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ پہچان کے لیے، تعارف کے لیے ہم نے قبیلے اور خاندان بنائے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ کی نگاہ میں خاندان اور قبیلوں کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، تکریم والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے دل میں تقوی ہوگا، اور جتنا زیادہ ہوگا وہ اس قدر اللہ کے نزدیک عزت اور اکرام والا ہوگا۔ خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے یہاں پہ عزت ملتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا، اللہ کو سب پتہ ہے، سب خبر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو الغرض اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ نے کیا بتایا کہ ہم سب ایک مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے ماں باپ آدم اور حوا ہیں، تو اس اعتبار سے، اس حیثیت سے دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اور بہن ہیں۔ لیکن حقیقت میں کچھ خاص بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں، اور کچھ دین کی بنیاد پر بھائی بہنیں ہوتی ہیں، اور کچھ انسانیت کی بنیاد پر بھائی بہنیں ہیں۔ لیکن ان تمام کے درمیان بھائی چارے کا قائم ہونا یہ امن و امان کی ضمانت ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ ایک حقیقی بھائی دوسرے حقیقی بھائی کے اگر حقوق ادا کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا، ان سے عفو اور درگزر کا معاملہ کرے گا، اور ان کی تنگیوں میں اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اپنی طرف سے بطور امداد کے پیش کرے گا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے گا، ایک دوسرے سے محبت کرے گا، ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرے گا، ایک دوسرے پہ اعتماد کرے گا، اور اسی طرح آپس میں اپنے ربط کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گا، متحد رہے گا، تو یقین مانے ان دو بھائیوں کے درمیان جو امن و امان قائم ہو سکتا ہے وہ کہیں اور قائم نہیں ہوگا۔ اگر ہم سگے دو بھائی اور بہنوں کے درمیان امن و امان کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس چین و سکون کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ حقوق کو ادا کریں، حسن سلوک کرنا سیکھیں، عفو و درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے والے، اور یہ اعتماد ایسا ہو کہ ذرا بھی شک کہیں سے داخل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں اپنے ربط کو مضبوط کریں، اور یہ عفو و درگزر سے ہو سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی ہے، ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے، ایک مسلمان بہن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کو ادا کرے، ان سے محبت کرے، ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان پر اعتماد کرے، اور ان کی خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنے والا بنے۔ سامنے والا آپ کی عزت و تکریم کرے نہ کرے، لیکن آپ بحیثیت مسلمان اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے اعتبار سے، آخرت میں اس کے بدلے اور جزا کے اعتبار سے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت کریں، آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کی تکریم کریں، آپ اس پر اعتماد کریں، اور آپ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، کیونکہ اللہ سے آپ کو امید ہے، لوگوں سے آپ کی امیدیں نہیں، اللہ کے خاطر۔
اور اسی طرح بحیثیت انسان، ایک انسان کے دوسرے انسان پر بھی حقوق ہیں. ایک انسان کے جان اور مال کی حفاظت اور اس کی عزت و تکریم ضروری ہے. اگر ہم حقیقی بھائی ہونے کے اعتبار سے، حقیقی بہن ہونے کے اعتبار سے، مسلمان بھائی اور بہن ہونے کے اعتبار سے، انسان کی حیثیت سے بھائی بہن ہونے کے اعتبار سے اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، عفو و درگزر سے کام لیں گے، تو یقین مانے ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہوگا، اور یہ بھائی چارہ امن و امان کو لائے گا. امن و امان کو بغیر بھائی چارے کے امن و امان قائم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ جہاں پہنچے تھے وہاں مسلمان بھی تھے، وہاں مشرکین بھی تھے، وہاں یہود و نصارہ بھی موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپسی مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور پھر دوسرے قبائل کے ساتھ اتحاد کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامیابی عطا کی، اور ایک پرسکون ماحول میں آپ نے دین کا کام کیا، دین اسلام کو دور دور تک پہنچایا. تو معزز سامعین، اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو انفرادی طور پر اور معاشرے کے اعتبار سے، شہر کے اندر، ملک کے اندر، تو ضروری ہے کہ ہم بھائی چارے کو قائم کریں. اور یاد رکھیں، آپ راتوں رات حالات بدلتے نہیں ہیں. آپ چاہیں گے چلو ایک ساتھ پورے ملک کے اندر امن و امان آ جائے، نہیں ہو سکتا. پورے شہر میں امن و امان قائم ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو زمینی سطح سے کام کرنا پڑے گا. یعنی پہلے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معمون ہونا ضروری ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے امن میں ہو، ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان امن قائم ہو. جب ایک دوسرے کے درمیان انفرادی طور پر امن قائم ہوگا تو اس طرح ایک خاندان میں، ایک گھرانے میں، ایک معاشرے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، پھر پوری دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے درمیان امن کو قائم نہیں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انفرادی طور پر بھائی بھائی آپس میں، ایک خاندان دوسرے خاندان کے درمیان، ایک محلے والے دوسرے محلے کے درمیان، اور اسی طرح ایک معاشرے کا دوسرے معاشرے کے درمیان، اور اسی طرح ایک شہر کا دوسرے شہر کے درمیان، ایک ملک کا دوسرے ملک کے درمیان امن و امان کا قائم ہونا ضروری ہے. پھر دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. اور یاد رکھیں، جب بھائی چارہ قائم ہو جائے اور امن و امان کی فضا عام ہو جائے تو سب سے ضروری چیز جو امن و امان کے لیے خطرہ ہے وہ ہے بدگمانی. وہ ہے کیا؟ بدگمانی. جب آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط گمان اپنے دل میں لا لیتے ہیں، تو معاشرے کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں ڈھا جاتی ہیں. کیا ہے معاشرے کی بنیادیں؟ محبت، عزت و تکریم، اعتماد اور خیر خواہی چاہنا اور اتحاد کو قائم رکھنا. یہ بنیادیں ہیں کسی بھی معاشرے کے مضبوط ہونے کے لیے، یا کسی بھی معاشرے میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ بدگمانی جب آ جاتی ہے کسی انسان کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیادیں ڈھا جاتی ہیں. بدگمانی آ جاتی ہے تو انسان کے دل میں محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جب محبت ختم تو اس کی جگہ نفرت لے لیتی ہے، اور اسی طرح اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو شک اور شبہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان ایک دوسرے کی عزت اور تکریم بھی نہیں کرتا، بلکہ بے عزتی پہ اتر آتا ہے، ہمیشہ نشانہ سادھنے لگتا ہے، ہمیشہ گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب آپ کی محبت نکل گئی، آپ کا اعتماد نکل گیا، آپ کی عزت و تکریم نکل گئی،
تو آپ بتائیں آپ کسی ایسے شخص کا جس سے متعلق آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، جس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، جس کی آپ عزت و تکریم نہیں کرتے، اس کا بھلا چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خیر خواہی کا جذبہ بھی نکل جاتا ہے۔ پھر یہ سب چیزوں کے نکل جانے کے بعد وہ جو اتحاد تھا، وہ جو اتفاق تھا، وہ پارا پارا ہو کر رہ جاتا ہے اور پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بھائی چارے کو قائم کرنے کے بعد اسے باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہونا بند کریں، بدگمانیاں کرنا بند کریں۔ بدگمانی بند کریں گے تو وہ جو محبت اور عزت و تکریم اور اعتماد، جو خیر خواہی اور اتحاد کا جو جذبہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اگر ہم حقیقت میں چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو تو ہمیں ان باتوں کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان باتوں کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم کرے اور امن و امان ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، پوری دنیا میں اللہ رب العالمین قائم کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔